السلام علیکم۔ ارباز انفو سینٹر میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ دجال پہ بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا کہ دجال کون ہے، اس کا حلیہ کیسا ہے، دجال سے پہلے کے حالات، خروج دجال کے بعد کے حالات، دجال کب نکلے گا، دجال کہاں سے نکلے گا، دجال کی زندگی کی مدت اور دجال کا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونا۔ دجال کا حلیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جب سوئے ہوئے تھے تو خواب میں آقا علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جو کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور آقا علیہ السلام نے ایک اور شخص کو دیکھا جو طواف کر رہا تھا۔ اس کا جسم لال رنگ کا مضبوط جسم تھا، بال گنگریالے، دانی آنکھ سے اندھا اور آنکھ پانی پہ تیرتے ہوئے انگور کی طرح تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون شخص ہے تو ان کو بتایا گیا یہ دجال ہے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال ایک نوجوان شخص ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ دجال کا قد چھوٹا اور پاؤں میں نقص ہوگا، یعنی پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ دجال کا ماتھا اور سینہ چوڑا ہوگا اور کمر بھی ٹیڑھی ہوگی، یعنی جھکی ہوئی ہوگی۔ دوستوں، دجال بائیں آنکھ سے اندھا ہوگا اور اس کے ایک ہاتھ میں باغ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں آگ، لیکن اس کی آگ باغ ہوگی اور اس کا باغ آگ ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافارا لکھا ہوگا، اور یہ ہر مومن پڑھ سکے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ اچھی طرح سمجھ لو جب تک تمہاری موت نہ آئے تم میں سے کوئی اپنے رب کو نہ دیکھ سکے گا۔ دجال سے کچھ سال پہلے کے حالات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دجال کے خروج سے پہلے چند سال نہایت دھوکے والے ہوں گے، جن میں سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا، بددیانت کو امانت دار اور امانت دار کو بددیانت سمجھا جائے گا، اور لوگوں میں سے گھرا پڑا بے زبان شخص بڑی بڑی باتیں کرے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا سمندری راستہ ایک غزوہ ہوگا، جو اس میں شریک ہوگا وہ اتنا مالا مال ہو جائے گا کہ کبھی تنگ دست نہ ہوگا۔ اس غزوہ کے بعد 6 سال تک سمندر دشوار ہو جائے گا، پھر 6 سال آسان ہو جائے گا اور پھر 6 سال دشوار ہو جائے گا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ محدث طبی سے روایت ہے کہ دجال سے پہلے 3 علامتیں ظاہر ہوں گی۔ 3 سال تک قحط سالی ہوگی اور نالے خشک ہو جائیں گے، چمیلی کا پھول زرد ہو جائے گا، چشمے سوکھ جائیں گے، اور قبیلہ مزجج اور ہمدان عراق سے منتقل ہو کر کنسرین اور حلب میں قیام پذیر ہوں گے۔ پھر لوگ دجال کو تمہارے دیار میں صبح یا شام کو آتے جاتے دیکھیں گے۔ دجال کب نکلے گا؟ سنن نبی داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ ملحمۃ الکبریٰ اور فتح قسطنطینیہ کے درمیان چند سالوں کا وقفہ ہوگا اور پھر 7ویں سال دجال نکلے گا۔ دوستوں، ملحمۃ الکبریٰ کو دی گریٹ وار بھی کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جنگ 3rd ورلڈ وار ہو۔ کعب احبار سے روایت ہے کہ مسلمان جب قسطنطینیہ کا مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو انہیں خبر ملے گی کہ دجال نکل گیا ہے، حالانکہ یہ خبر جھوٹی ہوگی۔ کعب احبار نے یہ بھی فرمایا کہ فتح قسطنطینیہ کے 7ویں سال دجال کا خروج ہوگا۔ اسی طرح کی روایت اور صحابہ سے بھی مروی ہے۔ کعب احبار سے روایت ہے کہ دجال نہیں نکلے گا یہاں تک کہ یہ شہر فتح ہو جائے۔ تو ہمیں ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ملحمۃ الکبریٰ یعنی دی گریٹ وار میں قسطنطینیہ کا شہر فتح ہوگا اور اس کے بعد دجال نکلے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملحمۃ الکبریٰ، فتح قسطنطینیہ اور خروج دجال 7 مہینوں کے اندر ہوں گے۔ میں نے قرآن سے حساب کیا ہے اور اس حساب کے مطابق دجال 2151 یا 2141 میں آئے گا، تقریباً 118 سال بعد، لیکن ان باتوں کو حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ دجال کہاں سے نکلے گا؟ حضرت امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دجال شام اور عراق کے درمیان حلہ نامی جگہ سے نکلے گا۔
دوستوں دجال کے خروج کے سلسلے میں مختلف روایات میں مختلف جگہوں کا ذکر آیا ہے۔ ان میں تطبیق اس طرح دی گئی ہے کہ سب سے پہلے اس کا خروج عراق اور شام کی درمیانی گھاٹی سے ہوگا اور اس کے ایوان و انصار اصبہان کی یہودیہ نامی بستی میں اس کے منتظر ہوں گے، اسی لیے وہ وہاں پہنچے گا، پھر ان کو لے کر حوض و کرمان میں قیام کرے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف سرزمین مشرق یعنی خراسان سے خروج کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دجال عراق کی ایک بستی سے نکلے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دجال خراسان کے مرو نامی شہر کے یہودیوں میں سے نکلے گا۔ کعب اخبار سے روایت ہے کہ دجال کی پیدائش مصر کے ایک گاؤں میں ہوگی جس کا نام قوس ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دجال کوسا نامی بستی سے نکلے گا۔ کیا دجال انسان ہے؟ جبیر بن نفیر، عمر بن اسود اور کثیر بن مرہ وغیرہ سے روایت ہے کہ دجال انسان نہیں شیطان ہے۔ دوستوں یہ بالکل ممکن ہے کہ دجال ایک جن شیطان ہو جو انسان کی شکل اختیار کر کے آ جائے، اور اس کو اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے کچھ طاقتیں دی ہیں۔ دجال کی زندگی کی مدت۔ حضرت امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے دن 40 ہوں گے، ایک دن سال کی مانند ہوگا، ایک اس سے کم، ایک مہینے کے برابر ہوگا، ایک اس سے کم، ایک ہفتے کے بقدر، ایک دن اس سے کم، ایک دن چند دنوں کے برابر ہوگا، ایک دن اس سے کم، اور اس کا آخری دن اتنا ہوگا جتنی دیر میں ہری لکڑی میں چنگاری لگے۔ چنانچہ ایک شخص صبح کو باب مدینہ منورہ پر ہوگا لیکن ابھی آخری دروازے تک نہ پہنچا ہوگا کہ سورج ڈوب جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ 40 دن رہے گا۔ دجال کے وقت کے حالات۔ دوستوں احادیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کے پاس کچھ اللہ کی عطا کردہ طاقتیں ہوں گی جن کے ذریعے وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش کر دے گی، زمین کو حکم کرے گا تو وہ اناج اگا دے گی، اور جو مومن اس کی پیروی نہیں کریں گے اور اس کو جھٹلا دیں گے ان پہ وہ قحط لے آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے وقت مومن کے لیے وہی کافی ہوگا جو آسمان والوں کے لیے کافی ہوتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر۔ مومن کی بھوک اللہ کے ذکر سے مٹے گی۔ ابو الحسن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روز مسلمانوں کا کھانا اللہ کی تسبیح، تہلیل اور تحمید ہوگا۔ دوستوں دجال کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ یہ کافر ہے، ہم تو صرف اس لیے اس کے ساتھ ہیں کہ اس کا کھانا کھائیں اور ہمارے مویشی اس کے درخت کے پتے چریں، لیکن جب اللہ کا غضب نازل ہوگا تو ان پر بھی نازل ہوگا۔ اس کے برعکس ایک اور حدیث بھی ملتی ہے۔ کعب اخبار نے کہا کہ دجال کے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ یہ کذاب ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، لہٰذا تم لوگ اس سے بچ کے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو اتنی برق رفتاری اور پھرتی دیں گے کہ دجال ان کو پکڑ نہیں سکے گا۔ جب دجال مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے گا تو وہاں حضرت میکائیل علیہ السلام پہرا دے رہے ہوں گے۔ دجال میکائیل علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگ جائے گا اور چیخ مارے گا جس سے سارے منافقین مکہ مکرمہ سے نکل جائیں گے۔ جب دجال مدینہ منورہ پہنچے گا تو وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوں گے جس کو دیکھ کر دجال بھاگ جائے گا اور چیخ مارے گا جس سے مدینہ منورہ کے منافقین بھی مدینہ سے باہر آ جائیں گے۔ دجال کا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد سے 17 ہاتھ پہلے قتل کریں گے۔ دوستوں لد فلسطین کے ایک شہر کا نام ہے۔ دجال عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر سن کر بھاگے گا تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے قریب قتل کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں اتریں گے تو دجال لوگوں کا محاصرہ کیے ہوئے ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دجال کو قتل کرنے جائیں گے اور وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلوار سے قتل کریں گے۔ جبکہ کعب اخبار فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو ان کا سانس یا خوشبو جس کسی کافر کو پہنچے گا تو وہ مر جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا سانس مبارک دجال کے پاس تب پہنچے گا
جب وہ باب لد سے ایک بالشت پہلے گھاٹی کے نیچے چشمے سے پانی پینے جائے گا۔ دوستوں ادھر ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اگر آپ ایسی معلوماتی ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آئندہ اگر ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ ویڈیو بہت محنت کر کے بنائی گئی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ میں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔